جس کے دوست ہر جگہ، عقل کے نزدیک بڑا وہ ہے جسے پتا ہو کہ اس کے دشمن کہاں کہاں۔ خدا کی قسم اگر آپ نے یہ محسوس کر لیا تو میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں پھر واپس پلٹتا ہوں، آپ کہیں گے کہ بھائی آپ ایران کا ہی تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، تو میں کیا کروں بھائی، ولایت والا ہی ولایت والے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو ایک جملہ سمجھیے گا اور محسوس کیجیے گا، اور بہت دور تک یہ بات جاری ہے کہ دنیا کے 57 ملک یہ جانتے ہیں کہ ان کا دوست کون ہے، خامنہئی کو یہ معلوم ہے ان کا دشمن کون ہے، اور دشمن کی معلومات اگر کسی لیڈر کو ہے کہ اس کا دشمن کون ہے تو کنفیوز نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے دیش کے ساتھ کیا ہوگا، اچھی دوستی، اچھے تال میل، اور پھر ٹیکس لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دوست و دشمن پہچاننے میں کہیں بھول کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ محسوس کیجئے گا، آپ محسوس کیجئے گا۔ اور جسے پتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے وہ نڈر بیٹھا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ پوت لے کے آ رہے ہیں، آ جاؤ بھائی۔ وہ کہتے ہیں ہم فلاں چیز لے کے آ رہے ہیں، آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں فلاں چیز لے کے آ رہے ہیں، آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو مار دیں گے، آپ کو ختم کر دیں گے، آپ کو تباہ کر دیں گے۔ ایک عجیب بات میں نے مجلسوں میں پڑھی ہے، میں نے دلی میں بھی پڑھا ہے، ذہن میں ہوگا بھائی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک عجیب بات ہے کہ پورے یورپ کے ٹیلی ویژن پہ اتنا کوئی جمعہ نہیں دکھایا گیا جو خامنہئی کا جمعہ دکھایا گیا۔ بھائی میرے ساتھ رہنا، خدا کی قسم ہے، اتنا کوئی جمعہ نہیں دکھایا گیا، وہ ایک ہی جمعہ دکھایا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی انہیں عربی سمجھ میں نہیں آتی، پھر یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ رکوع سجدہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سورہ جمعہ و منافقون سمجھ میں نہیں آتا، پھر یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عربی سمجھ میں نہیں آتی، پھر یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خطبہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا دیکھنا چاہ رہے ہو؟ پتہ چلا کہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ رومر تو پھیلا دیا ہے، مار دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ اتنی باتیں پھیلانے کے بعد بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہیں، ساتھ مل کے حیدری، پسینے کے قطرے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس سے احساس ہوتا ہے دنیا کو کہ یہ نڈر قوم ہے، یہ نڈر لوگ ہیں۔ کیوں؟ ہمیں کس چیز نے نڈر بنایا ہے؟ کیا ہمیں جنگ کرنا سکھایا جاتا ہے؟ کیا مایا ہمیں جنگ کرنا؟ ہمارے یہاں تو جنگ ہے ہی نہیں بھائی۔ ابھی کسی نے ٹیلی ویژن میں مجھ سے پوچھا، ایک انٹرویو تھا میرا، کہ جہاد کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ بھائی ہمارے یہاں تو جہاد ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو ایکٹ آف ڈیفنس ہے۔ سامنے والا حملہ کر دے تو اپنی جان اور عزت کی حفاظت کے لیے دفاع ہے، ڈیفنس ہے۔